الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا ہمارا آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ، حجت، دلیل اور برہان رب کا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل متفق علیہ، یعنی ائمہ عظام امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کبار سے لے کر اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک رفع الیدین نماز کے اندر کیا کرتے تھے اور اس کو زینت صلاۃ کہا کرتے تھے، نماز کا تمام کہا کرتے تھے۔ آئیے دل کی تسلی کے لیے نوجوانوں کو قرآن و سنت کے دلائل پر مضبوط اور استحکام کے لیے ان ائمہ کے اقوال، ان کے فرامین اور ان کے اعمال، ان کا تعامل بھی پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو بخاری مسلم کتب ستہ کی رفع الیدین کی حدیث، رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اسی طرح سے تیسری رکعت کے لیے قیام شروع کرتے وقت رفع الیدین کا ذکر جس طرح سے بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آیا ہے، اسی طرح سے ائمہ اعظام امام مالک رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس، آپ جانتے ہیں امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، مسجد نبوی میں یہ درس دیا کرتے تھے۔ بڑا عظیم مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ دیکھ لیجئے یہ حوالے جامع ترمذی کے اندر عارضۃ الاحوذی، اور اسی طرح سے جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 میں ہے۔ طرح التثریب للعراقی، التمہید لابن عبد البر، ابن عبد البر مالکیہ کے بہت بڑے محدث ہیں۔ اور اسی طرح سے الاستذکار، شرح صحیح مسلم للنووی، المجموع، شرح المہذب، المغنی لابن قدامہ، بدایۃ المجتہد لابن رشد، نیل الاوطار، معالم السنن للخطابی، شرح السنہ للبغوی، المحلی لابن حزم، اور اسی طرح سے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ ان تمام کتابوں میں امام مالک کے رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن وہب نے فرمایا، رأیت مالک ابن انس یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع من الرکوع۔ کہتے ہیں میں نے امام مالک بن انس کو دیکھا، آپ نماز شروع کرتے وقت رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 134۔ اور اسی طرح سے ابو عبداللہ محمد بن جابر بن حماد المروزی الفقیہ نے کہا، میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ھذا قول مالک وفعله الذي مات عليه وهو السنة وانا عليه وكان حرملة على هذا۔ یہ امام مالک کا آخری قول اور فعل ہے جس پر وہ فوت ہوئے ہیں، اور یہی سنت ہے، میں اسی پر عامل ہوں، اور حرملہ بن یحییٰ بھی اسی پر عامل۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 134۔ معلوم ہوا کہ امام مالک آخری دور میں وفات تک رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین کیا کرتے تھے۔ کیا اس سے نہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ رفع الیدین منسوخ ہوتا تو کیا امام مالک آخری وقت تک، آخری دم تک رفع الیدین کرتے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے امام شافعی کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے۔ امام شافعی کی کتاب ہے الام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پر ان کا عمل، امام محمد ابن ادریس الشافعی القرشی
جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 حدیث نمبر 256 ہے یہ. شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95. اسی طرح سے احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220. رفع الیدین امام شافعی سے متواتر سندوں سے ثابت ہے. اب آئیے تیسرے امام، کہتے ہیں نا چاروں امام برحق ہیں، تو تینوں امام ہمارے ساتھ ہیں، تینوں اماموں کا عمل ہمارے پاس ہے، تعامل ائمہ ثلاثہ ہمارے پاس ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سنت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام کا تعامل بھی ہمیں نصیب کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں سنن ترمذی مسائل امام احمد صفحہ نمبر 70 اور سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 حدیث نمبر 256. اسی طرح سے الاستذکار کے اندر ذکر محنت الامام احمد بن حنبل لحنبل بن اسحاق. اسی طرح سے امام ابو داود فرماتے ہیں رأیت احمد یرفع یدیہ عند الرکوع وعند الرفع من الرکوع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان اذنيه وربما قصر عن رفع الافتتاح. قال وسمعت احمد قيل له رجل سمع هذه الاحاديث عنه ثم لا يرفعه وتام الصلاة. قال تمام الصلاة لا ادري ولكن هو في نفسه منقوص. میں نے امام احمد کو دیکھا ہے وہ رکوع سے پہلے اور بعد بھی شروع نماز کی ذرا رفع الیدین کانوں تک کرتے تھے، اور بعض اوقات شروع نماز والے رفع الیدین سے ذرا تقصیر کر کے رفع الیدین کرتے تھے. اور میں نے امام احمد کو کہتے ہوئے سنا جب ان سے کہا گیا کہ ایک شخص رفع الیدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتا ہے اور پھر بھی رفع الیدین نہیں کرتا، کیا اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایک چیز بہت ہی دقت کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا پوری نماز ہونے کا تو مجھے معلوم نہیں، ہاں وہ فی نفسہ ہی نقص والی نماز ضرور ہے، ناقص نماز ہے وہ. مسائل الامام احمد روایت ابی داؤد صفحہ نمبر 33 پر. اللہ اکبر، جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے امام احمد بن حنبل نے ان کی نماز کو ناقص قرار دیا ہے. دیکھیے المنہج الاحمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159. اسی طرح سے امام اوزاعی بڑے امام ہیں، جلیل القدر فقہ جلیل ہیں. بلغنا ان من السنة فيما اجمع عليه علماء الحجاز والبصرة والشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع ويهوي ساجدا وحين يرفع رأسه من الركوع الا اهل الكوفة فانهم خالفوا في ذلك امتهم. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب جس سنت پر علماء حجاز، علماء بصرہ، علماء شام کا اجماع ہے، وہ شروع نماز رکوع کے وقت، تکبیر کہتے وقت، سجدہ کو جھکتے وقت، مراد رکوع ہی ہے کیونکہ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا کرنا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ امام اوزاعی یہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اتنا ہی نہیں بتایا، کہا کہ علماء حجاز، علماء بصرہ، علماء شام، اور یہی وہ تو ممالک تھے، حجاز، جزیرۃ العرب، بصرہ، شام، ان تمام ممالک کے اندر رفع الیدین کا رواج تھا. اندازہ کیجئے مسلمانوں، ایک سنت ثابتہ کو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، اس کی تنقیص کرنے کے لیے کیا کیا ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. اور جو لوگ بہت سے ائمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم لوگ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اماموں کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے ساتھ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ کرام تھے ان کا تعامل موجود ہے. اور اسی طرح سے تابعین اعظام، عمر بن عبدالعزیز کو آپ دیکھ لیجئے، کیا کہیں گے ان کو ادب سکھایا جاتا تھا رفع الیدین کرنے کے لیے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا ان سے بھی بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے؟ نہیں. ویسے بھی صاف طور سے یہ بات یاد رکھیے، مقتدا
پیشوا امام الانبیاء امام الرسول رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں وہی دراصل کامیاب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی کی اس منزل کو پہنچ گیا جس منزل کو پانے کے لیے لوگ ترسیں گے۔ رفع الیدین نہ کرنے والے قیامت کے دن ترسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔